عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مارچ اور دھرنے ٹھیک تھے جو عدلیہ کی بحالی کے لیے تھے اور میں اور اعتزاز احسن اکٹھے نکلے تھے تو آج کیا خرابی ہے؟ تو ہم نے چودھری اعتزاز احسن صاحب کو دعوت دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور عدلیہ بحالی کے ہیرو بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ دونوں مارچ کیا مختلف ہے؟ وہ اچھا تھا تو یہ برا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے 20 چیزیں مختلف ہیں، 20 اس میں آپ نہیں ہیں؟ ایک چلیں یہ بھی ہے، یہ تو یہ بھی ایک سمجھ لیں، پر بہرحال اس کے علاوہ جو سٹرکچرلی اور سبسٹینٹیو ہیں، نمبر 1 ہمارے لانگ مارچ میں اور ہماری 2 سالہ تسلسل کے ساتھ تحریک میں، مارچ 2007 سے لے کر مارچ 2009 تک ہم نے تحریک چلائی۔ ہم اس طرح فرسٹریٹ نہیں ہوئے کہ ہم لٹھ بردار جلوسوں کے ساتھ نکلیں۔ ہم نے کوئی غلیلوں والے ساتھ نہیں رکھے کہ ان کی پاکٹس میں اور ان کے بیک پیکس میں پتھر ہیں، کنکر ہیں، اور وہ غلیلیں لے کے مارکس مین ہیں غلیلوں کے۔ ہم نے کوئی کرین ساتھ نہیں رکھی کہ وہ کرین چلتی ہوئی اور رستے صاف کرتی جائے گی۔ ہم نے کوئی آپ کو تحریک انصاف کے مارچ سے اعتراض نہیں ہے؟ آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری کے جو ساتھی جو کچھ کر رہے ہیں اب دونوں ایک ہیں۔ اب پلیز ان میں تفریق نہ ڈالیں، دونوں ایک ہیں، ایک دوسرے کی اسٹرینگتھ ہے، دے آر ورکنگ ان ٹینڈم۔ اس وقت وہ گڈ موڈ ہیں، اس وقت یا تو عمران خان کہہ دینا کہ جو لٹھ بردار جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ نکل جائے یہاں سے اس وقت، اور ہزاروں کی تعداد میں لٹھ بردار ہیں۔ حکومت اور محمود اچکزئی کہتے ہیں پیچھے فوج ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اس پہ ذرا آپ اس کو ذرا رکھ لیجئے، پہلے یہ ذرا بات کر لیں، میں ضرور اس بات پہ آؤں گا۔ یہ میں آپ سے اس کا جواب سننا چاہوں گا۔ نہیں میں یہ جواب چودھری اعتزاز احسن کے علاوہ کوئی دے نہیں سکے گا۔ نہیں میں بالکل اس پہ ڈر جاتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں۔ میں بات کروں گا، بالکل بات کروں گا، اور بڑی دلچسپ بات ہے اور آپ نے کیا، پر میں ذرا اس کو مکمل کر لوں۔ اور یہ ایک موضوع جو آپ نے اٹھایا ہے یہ بڑا سیریس موضوع ہے، اور اس پہ ایک سیکشن آج کی گفتگو کا علیحدہ ہونا چاہیے۔ آل رائٹ۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ موبلائز کیا تھا سارے میسز کو، اور میسز ملٹی کلاس، ملٹی پارٹی، ملٹی ایتھنک، ملٹی ریجن، ملٹی ریلیجن، ملٹی سیکٹ، ہر ملٹی پروفیشن۔ اور جب ہم دھرنے کی کال دیتے تھے، اور 28 اگست 2008 کا دن آپ یاد رکھیں اور یاد کریں کہ میں نے کال دی تھی دھرنے کی، 2 گھنٹے کے دھرنے کی، ملک گیر 1 بجے سے 3 بجے تک ملک گیر دھرنے ہو گئے تھے، اور ٹریفک 6 گھنٹے کئی جگہ اس کے بعد بحال نہیں ہو سکی تھی۔ اس کو اگر تیز کر لیں، اور یہاں اعتزاز احسن صاحب لاہور، میں تیز کروں گا اس کو کیونکہ وہ پھر نہ کوئی کٹ نہ آ جائے۔ اعتزاز احسن صاحب لاہور سے نکلتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ساتھ ہیں، نواز شریف ساتھ ہیں، گجرانوالہ پہنچتے ہیں، جنرل اشفاق کیانی کال کر کے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو پہلے بالکل ماننے پہ آمادہ نہیں تھے وہ منوا لیا۔ اس وقت بھی فوج اندر آئی تھی۔ دیکھیں، آپ دیکھیں فوج کا کیا کردار تھا اور ہم پہ کتنا۔ اشفاق کیانی نے آپ کو کال کیا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ بات یہ بھی آپ نے کی۔ اشفاق پرویز کیانی نے مجھے پہلے تو ایک بریگیڈیئر زبیر صاحب نے فون ملایا، میرا پوچھا کہ آرمی چیف آپ سے بات کریں گے، میں نے کہا کرا دیجئے۔ انہوں نے، نواز شریف صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، سعد رفیق صاحب اور حمزہ شہباز جو گاڑی چلا رہے تھے، حمزہ شہباز، ہم یہ 4 لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو پلیزنٹریز ہوتی ہیں ان کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک آپ کو سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، یہ 3 گھنٹے بعد ایک خطاب کرنے والے ہیں، وہ آپ سن لیجئے۔ جنرل اشفاق کیانی نے کہا۔ میں نے کہا جی مجھے کیا سننے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح میں نے کہا جی مجھے کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے سننے کی؟ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں وہ آپ کی، بڑی کاشیسلی ورڈڈ، ان کا میرے خیال میں وہ آپ کی کنسرنز دونوں ایڈریس کریں گے۔ آل رائٹ۔ میں نے کہا جی میری کون سی 2 کنسرنز ہیں آپ کے خیال میں؟ ہاؤ ڈو یو نو مائی کنسرنز؟
اس نے کہا آپ کی ایک کنسرن یہ ہے کہ چیف جسٹس کے بشمول سارے جج بحال ہوں، چیف جسٹس کے بشمول کوئی -1 فارمولا نہ ہو، جو ایک اس وقت تھا کانسیپٹ چیف. اور میں نے کہا جی یہ آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے افتخار چودھری کو چھوڑ کے باقی بحال کر دیں. میں نے کہا بالکل درست، آپ نے یہ پہلی کنسرن. دوسری کنسرن کیا ہے جنرل صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ دوسری کنسرن آپ کی میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ بحالی حلف لیے بغیر ہونی چاہیے، نیا حلف نہیں اٹھانا پڑے گا. کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا آئینی طور پہ کہ جو حلف لیتا ہے وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ 3 نومبر کو اس کو درست اور جائز آئینی طور پہ ہٹایا گیا ہے. میں ماضی کی بہت تفصیل میں چلے جاؤں گا. جنرل اشفاق کیانی کی اس کال سے یہ مسئلہ حل ہوا، تو آج دوبارہ آرمی میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل اس کی کال سے مسئلہ حل نہیں ہوا، پر یوسف رضا گیلانی کے سپیچ سے مسئلہ حل ہوا. کس نے قائل کیا تھا آصف زرداری صاحب کو؟ جنرل نہیں، وہ ایک اور بات ہے، وہ کس نے کیا کس نے نہیں. ہم ان لانگ مارچ نہ چھوڑتے اگر یہ دونوں کنسرنز واضح طور پہ کلیئرلی یوسف رضا گیلانی کی سپیچ میں نہ ہوتے. فیسیلیٹیٹر کا رول اس وقت بھی آرمی چیف کے پاس تھا، آج بھی انہی کے پاس ہے. یہ تو غلطی کی ہے میاں نواز شریف نے ان کو فیسیلیٹیٹر خود دعوت دے کے بنایا. ہاں، یہ غلطی کی ہے. میاں صاحب نے ایک دھواں تقریر 93 میں کی تھی جب ان کے بڑے مسئلے چل رہے تھے اس وقت صدر اسحاق کے ساتھ. میں پروڈیوسر صاحب وہ دکھائیے گا بھی اسکرین پہ. میاں صاحب نے 17 اپریل کو شاید کہا تھا استعفیٰ نہیں دوں گا، ڈکلیریشن نہیں لوں گا. 17 اپریل 1993 فوٹیج ہے ہمارے پاس. پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے گا وہ جی. تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے گئے جب غلام اسحاق نے اگلے دن اسمبلیاں توڑ دیں. ہاں، پھر انہوں نے 18 جولائی کو، آج میں نے اس کا تذکرہ کیا غلطی سے، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ 17 اپریل کو آپ نے کہا کہ استعفیٰ نہیں دیں گے اور کبھی نہیں دوں گا، اور 18 جولائی کو آپ نے استعفیٰ دے دیا. وہ میرے زبان سے اس وقت مجھے خیال نہیں آیا، ڈیٹ آگے پیچھے ہوگی، وہ 18 اپریل میں نے کہہ دیا. لیکن یہ اس استعفے کی کہانی اس سے بھی بری تھی، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ گئے ہوئے پرائم منسٹر کو بحال کیا تھا اور میاں صاحب نے اگلے دن جنرل وحید کاکڑ نے اس وقت دباؤ ڈالا تھا اور غلام اسحاق اور پرائم منسٹر کو دونوں کو گھر بھیج دیا تھا. میں نے پرائم منسٹر نے جو کل میٹنگ بلائی تھی پارلیمنٹری لیڈرز کی، اس پہ میں نے ان کو کہا تھا، کل ہی کہا، میں نے کہا دیکھیں اصل ایشو ہے کہ آپ استعفیٰ دیں گے کہ نہیں دیں گے. اگر آپ استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا. پرائم منسٹر کھڑے ہیں، وہ انہوں نے بڑی تسلی دی اور انہوں نے بیان دیا. میرے خیال میں اس دفعہ کھڑے ہیں کیونکہ ان کو پھر ہٹا کون سکتا ہے؟ دنیا کی طاقت، اللہ میاں کی اور بات ہے، اس کی طاقت سے کوئی نہیں لڑ سکتا، پر دنیا کی طاقت. میں سمجھتا ہوں کہ نہ یہ 1993 والا وقت ہے کہ کاکڑ صاحب چھڑی لہراتے ہوئے آ جائیں گے، نہ یہ اکتوبر 1999 والا وقت ہے کہ مشرف کے بندے آ کے گرفتار کر لیں گے. یہ نیا چیف ہے، یہ نئے کور کمانڈرز ہیں، یہ حالات سے باخبر ہیں، آگاہ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے اور 31 جولائی 2009 کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن 17 ججز کا یونینیمس، ایک آرٹیکل 6 لٹکا ہوا ہے سر کے اوپر، تو اور گنجائش نہیں ہے اور جج اپنے اوپر خود قدغن لگا چکے ہیں کہ آئندہ کسی کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے. سو نہ ہی رحیل شریف میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ ایڈونچر. جنرل رحیل شریف آپ کہتے ہیں کہ مارشاء اللہ لگانے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ کہہ رہے ہیں ہی از اے پروفیشنل سولجر. وہ وین اینڈ ایڈونچرس نہیں تھا، بل ان چائنا شاپ جس طرح مشرف تھا کہ کارگل میں چلا گیا بغیر سویلین گورنمنٹ کو پوری طرح اعتماد میں لیے. ایک چھوٹی سی بریفنگ کہتے ہیں ہوئی جس میں یوں ہی بات ہاٹ پرسوٹ کا جو سمجھ نہیں آئی، کافی لوگ سمجھ نہیں آئی تو کارگل چلا گیا. آرمی چیف نے پاکستان کو جنگ میں جھونک دیا. آپ نے لیکن ایک بات تو کہہ دی کہ یہ وہ جنرل نہیں ہیں جو 93 والے جنرل کاکڑ تھے یا 12 اکتوبر والے جنرل مشرف. آپ کہتے ہیں یہ پروفیشنل سولجر ہیں جنرل رحیل شریف، لیکن نواز شریف 12 اکتوبر 99 والے ہیں، 93 والے ہیں یا 2014 والے، فرق آیا کوئی؟ آج آپ کی اسمبلی کی تقریر سے لگا کہ نہیں آیا. آپ نے کہا 3 دفعہ آپ کے دائیں بائیں وہی تھے میاں صاحب، غور کیجئے، یہی کہا آپ نے نا. وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دائیں بھی اور بائیں بھی. اگر آپ دیکھیں کابینہ کی میٹنگ میں
تو ان میں سے حساب لگا لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جو جملہ میں نہیں کہہ سکا کئی رہ جاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو کیبنٹ میں بھی ری شفل کرنا پڑے گا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کیونکہ میاں صاحب کی 3 دفعہ 15 ماہ میں لڑائی ہو چکی ہے فوج سے, اور اس میں 1-2 وزیر ہی ہیں ان کے جو ہر دفعہ لڑائی کرواتے ہیں. میاں صاحب خود شاید ذمہ دار نہیں بنتے, وہ لوگ زیادہ بن جاتے ہیں, آگے آ جاتے ہیں. نہیں, وہ ان کے رویے سے مطلب ہے آدمی کو نظر آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو وزیر بننا ہی بننا ہے, طے ہوا ہے, تمہاری باندھی ہے. لاہور ماڈل ٹاؤن پہ پوچھ لوں میں, بہت آپ سے باتیں ڈھیر ساری کرنی ہے, کہیں کراچی والے ہمارے واپس نہ آ جائیں مجھے بلانے کے لیے کہ ہمیں دے دو. ماڈل ٹاؤن کی FIR کاٹنے کے لیے لوگوں کو یہاں تک آنا چڑھا. انصاف کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ پہلے دن چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس اسٹیپ ڈاؤن کر کے FIR کا حکم درج کرتے اور کہتے تحقیقات کرو. 12 لوگ مار گئے, 83 کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں پہلے دن, یہ میں نے آن دی ریکارڈ کہہ کے, پہلے دن شہباز شریف کو یہ کرنا چاہیے تھا. وہ آتا میڈیا کے سامنے آتا, جو اس نے بعد میں مگرمچھ کے آنسو بہائے وہ آنسو بہا لیتا, گر گراٹ سے بات کرتا اور کہتا کہ میں نے انکوائری کے لیے چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے ایک جج اپوائنٹ کر دیں, جو وہ اپوائنٹ کریں گے وہ انکوائری کرے گا. جب تک اس کی رپورٹ نہیں آتی میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اگر انہوں نے مجھے کلیئر کیا تو میں وزیر اعلیٰ. یہ خبر ہوئی نا کہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب کو فوری طور پر 17 جون کے واقعے کے بعد استعفیٰ دینا چاہیے تھا. وہ FIR اب کٹی ہے جو میں یہ اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, جس کو پتہ نہیں کٹ فوراً جانا چاہیے تھا. 14 لوگ لاہور شہر کے اندر مارے گئے اور 80 ندیم صاحب اگر یہ شہباز شریف نے کر دیا ہوتا, اس کی مورل اتھارٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوتی کہ فرض کرو, خدا نہ خواستہ, میں نہیں بڑے لیڈرز ہوتے, فرض کرو وہ ملزم بھی تھا, وہ انوالو بھی تھا, فرض کرو انوالو بھی ہوتا تو لوگوں نے اور عدالت نے اس کو سر پہ اٹھا لینا تھا, ذمہ کر دینا تھا. انہوں نے کہنا تھا بڑا آدمی, مہینے میں اس نے واپس چیف منسٹر آ جانا تھا, اور وہ مہینہ بھی اس نے چیف منسٹر ہی رہنا تھا. جس طرح دوست محمد کھوسو کو انہوں نے, ذوالفقار کھوسو کے بیٹے کو پچھلی مرتبہ چیف منسٹر لگایا تھا, فائلیں ساری رائے وینٹ جاتی تھیں شہباز شریف کے پاس. حمزہ اور بڑے چھوٹے میاں صاحب بھی سارے معاملات دیکھتے رہے تھے, صرف سامنے کھوسو صاحب تھے, سامنے کھوسا تھا. تو یہ اگر کیا ہوتا, یہ بر وقت کرنے کی بات ہے, اور اس میں تھوڑی سی کریج کی ضرورت ہے, ہمت چاہیے تھی, ہمت نہیں, تھوڑی سی کریج اینڈ تھوڑی سی مورل فائبر ہونا چاہیے. 2 چیزیں چاہیے اس کے لیے, اور مورل فائبر ہوتا تو اور کریج ہوتی تو یہ کرتے. آ کے پہلے دن کہتے میں جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی بھائی میں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, تاکہ کوئی میری طرف سے لگے نہ کہ پریشر ڈال رہا ہے. درست ہے. اچھا پھر آج پہ لے آؤں میں آپ سے, کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کراچی سے ہماری نیوز نہ کٹ ہو جائے. سولوشن کیا ہے؟ یہ 2 لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں. عمران پارلیمانی نظام کا حصہ ہیں اور اس پہ یقین بھی کہتے ہیں, میں رکھتا ہوں, آئین کو بھی مانتا ہوں, پارلیمنٹ کو بھی مانتا ہوں. قادری صاحب کسی کو نہیں مانتے. حل کیا ہے؟ آج سپریم کورٹ بھی بیٹھ گئی ہے, جوائنٹ سیشن بھی بیٹھ گیا ہے, آرمی بھی آپ نے اندر کر لی ہوئی ہے. اب بتائیے. دیکھیں, ایک تو حل جو وہ سوچتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حل ہو. PMLN والے یا عمران؟ نہیں, عمران اور طاہر القادری. وہ کیا حل چاہتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کلیش, جھگڑا ہو جائے. اچھا, وہ چاہتے ہیں لڑائی ہو. کل جو آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں, استعفے دیے ہوئے ہیں, استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے. میرا استعفیٰ ایکسیپٹ نہ ہوا ہو, پر میں نے تو استعفیٰ دے دیا ہے نا. مجھے تو اپنے تو ایک مورل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے اس فورم میں جانے کا جس میں میں نے استعفیٰ دے دیا. وہ چاہے ایکسیپٹ ہو نہ ہو, وہ اور ایکسیپٹنس بھی کوئی نہیں, آئین میں ایکسیپٹنس کا کوئی نہیں ہے. اسپیکر کو جب مل گیا استعفیٰ, آئین کہتا ہے اس گھڑی سے وہ استعفیٰ ایفیکٹو ہے, یہ آئین کہتا ہے. اب چلیں آ رہے ہیں فبیا خوش آمدید, ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی جھگڑا وہاں ہو جائے, پارلیمنٹ کے فلور پہ کوئی نہ کوئی انگیخت کیا جائے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اپنے MNAs اور سینیٹرز کو کہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں جو کچھ کہا جائے ان کو کہنے دیں, ان کو بات کرنے دیں, اور ان کو قطعاً کوئی پرووک نہ کریں, کوئی ہاتھا پائی نہ کریں. وہ چاہتے ہیں ہاتھا پائی ہو جائے, امیجز پارلیمنٹ کا وقار ختم ہو جائے. وہ چاہتے ہیں پرائم منسٹرز ہاؤس کے گیٹ پہ کوئی جھگڑا پڑ جائے, کو پھر گولی چل جائے, کچھ ہو جائے, اور ان کو امپائر
کہ انگلی اس پہ آپ نے بات پہ آنا ہے. میں ابھی آتا ہوں. انگلی امپائر کھڑی کر دے. اگر آپ کی اجازت سے میں ایک دفعہ کراچی نیوز روم ہوں فار اے وائل، ایک شارٹ بریک لے کے کراچی نیوز روم چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اعتزاز صاحب سے اور گفتگو ہماری جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہے گا. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں تو ان کو بولنے دیں، ان کو روکیں مت، ساری بات ان کی سن لیں. تو پھر حل کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حل عمران خان اور طاہر القادری کے لیے کیا ان کو سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کے لاسز جا رہے ہیں دن بدن پبلک میں. یہ ان کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو گراف ہے وہ گر رہا ہے. میرے خیال میں ان کو گریز کا، واپسی کا اب رستہ گریجولی بنانا چاہیے. واپسی یا یہ ضروری نہیں ہوتی پسپائی ہو. چیئرمین ماؤ نے ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ کا کانسیپٹ دیا تھا جس کو وکٹوریس ریٹریٹ بھی کہتے ہیں. ہوتی ریٹریٹ ہے، بظاہر پسپائی ہوتی ہے، پر ایک جواز بنا کے پیچھے ہٹنا، اپنے فورسز کو، اپنے ٹروپس کو بچانا. تھکے ہوئے ورکرز کو کس حد تک، کب تک یہ ڈنڈے بردار کبھی ادھر بھیجتے رہیں گے، کبھی ادھر بھیجتے رہیں گے. تو کیا کریں عمران اس وکٹوریس ریٹریٹ کے لیے؟ وکٹوریس ریٹریٹ کے لیے آج جو سراج الحق کی ٹیم مل رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی فارمولا ریگنگ کی پہ جو انکوائری ہے اس کا کوئی نہ کوئی نکال کے اپنے ورکرز کو سیل کرے. ایک فارمولے کے اوپر کافی حد تک رضامندی ان کی موجود تھی 2-3 دن پہلے تک، جس میں یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کی جائے گی، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا جو 30 دن کے اندر رپورٹ دے گا، اور اس کی رپورٹ کو مینڈیٹری بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے گی، اور پرائم منسٹر پبلکلی کمٹ کریں گے. یہ اسحاق ڈار صاحب نے کنفرم کیا، میں نے آن ایئر پبلکلی کمٹ کریں گے کہ اگر اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں یہ ثابت ہو جائے کہ انتخابات دھاندلی شدہ ہیں تو وہ بھی ریزائن کریں گے، گورنمنٹ بھی جائے گی اور پارلیمنٹ بھی ڈیزالو ہو کے نئے الیکشن ہوں گے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ دونوں جماعتوں میں تھی، یہ ڈرامہ ہونے سے لڑائی والا پہلے. Do you think وہ ایک ون ون سچویشن ہے؟ لڑائی والے سے پہلے آئی ڈونٹ نو کس وقت کس مقام پہ، پر شاید اس دن تھا یہ ہوا تقریباً جس دن GHQ گئے ہیں عمران اور طاہر القادری. اس سے پہلے تقریباً 5.5 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ کافی حد تک ہو چکا تھا. ہاں، اور پھر ایک دفعہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، ٹاکس چل رہے تھے. جس دن یہ انہوں نے موو کیا ہے، جس دن جو جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ طے تھا کہ آگے نہیں جانا، اور پھر بھی شیخ رشید نے کو پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ آگے جاؤ. اسی دن میں پروگرام یہاں بیٹھا کر رہا تھا، اور اسی پروگرام میں شاہ محمود قریشی اور اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وی آر ویری کلوز ٹو این ایگریمنٹ. یہ اسی میں ڈار صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پبلکلی کمٹ کریں گے. اب اگر وہ چیز اتنی ہے تو میرے خیال میں آج بھی اس کو دستخط کر لیں تو یہ اچھی آپشن ہے، بری آپشن نہیں ہے. بہت اچھی آپشن ہے، بہت اچھی آپشن ہے اگر گورنمنٹ اس کو ٹیبل پہ اب رکھتی ہے. اس وقت مورلی، ایتھیکلی، پولیٹیکلی گورنمنٹ کی اسینڈنسی ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے. یہ پارلیمنٹ کا سیشن چلے گا، اس میں تقریریں ہوں گی. آج دیکھیں ایک چیز دیکھی ہے، اور یہ میں نے پرائم منسٹر کو ہی کل کہا، میں نے کہا کہ ایک کنٹینیو کریں سیشن کو، ایک دن کا نہیں ہونا چاہیے، اور لائیو کریں سارے سپیچز. ایک فوکس میڈیا کا ایک بنا ہوا ہے ڈی چوک، اور اس سے فوکس شفٹ ہو جائے گا، ادھر سے شفٹ کریں پارلیمنٹ. لیکن اعتزاز صاحب اس میں اگر میں آپ کی اور جاوید ہاشمی صاحب کی سپیچز کے علاوہ باقی اور کروں، انہوں نے اچکزئی صاحب نے فوج کے اوپر اچھا کرٹیسائز کیا، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان کو یا 1-2 اور لوگوں کا ذکر کروں تو مجھے لگا کہ اس میں وہ جان نہیں تھی. کیونکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ لیڈر ہیں اس قوم کے، کوئی حل بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں یہ تیری کوتاہی ہے، یہ تیری کوتاہی ہے. یو ڈڈ دا رائٹ ورک، کیا آپ نے دونوں کو بتایا، آئینہ دکھایا، یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو اب یہ سیدھا راستہ ہے. وہ 4-5 دن راستہ کوئی دکھائے گا یا صرف تقریریں کریں گے پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ؟ نہیں، بہت اچھی سجیشنز آئیں گے، بڑے اچھے اسپیکرز. اور یہ پارلیمنٹ حل دے کے اٹھے گی یا صرف تقریریں کر کے اٹھے گی؟ نہیں، یہ پارلیمنٹ یہ میں نہیں کہہ سکتا حل دے کے اٹھے گی. حل پہ ایگریمنٹ ہوگی، ویدر قرارداد میں وہ آتا ہے نہیں آتا، کیونکہ قرارداد پہ ریزرویشن صرف اس لیے لوگوں کو ہے
کہ پارلیمنٹ کیوں ایگزیکٹو کا کام کرے. الٹیمیٹلی یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ ایک قرارداد آئے گی, کوئی قرارداد تو آئے گی جس کے اندر سے وہ حل نکلے گا, جس کے اندر سے کو. ہاں. اور سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ میرا خیال ہے اس معاملے پہ یقیناً پریشان ہے, اور سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور دیکھے گی. میرا خیال ہے یہ ان کے ججز کے ذہن میں ہوگا کہ کل کلاں سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ لینا ہے تو 20-30 ہزار بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور فوج سجاد علی شاہ کے وقت کی طرح بیچ میں امداد نہیں کرتی. اور سجاد علی شاہ کے وقت فوج نے خط لکھا تھا 190B کے لیے کہ ہماری مدد کریں, تو جہانگیر کرامت صاحب نے وہ خط سیکرٹری ڈیفنس کو فارورڈ کر دیا تھا, کچھ نہیں تھا کیا. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ایک اب فوج بیچ میں نہ آئے. فوج تو آ چکی ہے 245 میں, حکومت خود چیف فوج نہیں آئی ہے, فوج نہیں آئی ہے. فوج آ گئی ہوتی تو اس وقت جو ڈی چوک کے علاوہ ڈی پارک ہے, جہاں پارکنگ ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی, پارلیمنٹ کی, اس میں خیمہ بستی نہ بنی ہوتی. آپ کہتے ہیں فوج ابھی ان نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ان نہیں ہے, اور اس کو ان کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. اگر وفاقی حکومت چاہتی ہے تو فوج ہیز ٹو ایکٹ انڈر آرٹیکل 245 ان ایڈ آف سول پاور. اگر وفاقی حکومت کہے کہ ان کو نکالو, فوج کو پر لازم ہے کہ ان کو نکالے. آپ کا خیال ہے حکومت یہ کہے گی؟ یہ مجھے نہیں پتا ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. حکومت کی سوچ ہے ایسی؟ جی, حکومت کی سوچ ہے ایسی؟ نہیں, مجھے یہ علم نہیں ہے, کئی باتوں کا آدمی کو علم نہیں ہوتا, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو پیرامیٹرز جو گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں, وہ پیرامیٹرز میں بیسکلی جو گورنمنٹ کا ہے آرٹیکل 245 کے تحت فوج وہ کرنے کی پابند ہے. اچھا, بالکل کنکلوڈنگ ایک اگر 2-3 سوالات فوج کے رول کے اوپر کر لیں. فوج کا رول کیا ہے؟ میں محمود اچکزئی صاحب کی تقریر کے بعد میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں, لیکن وہ تو ابھی میرے پاس نہیں. میں آپ سے پوچھ لوں فوج کیا کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں, نواز شریف کو تھپکی دے رہی ہے, عمران کو کاندھے پہ ہاتھ رکھ رہی ہے, کیا کر رہی ہے؟ نہیں, میں 2-3 چیزیں جو حقیقتیں ہیں ان کو دیکھیے. 29 تاریخ کو غالباً طاہر القادری نے آخری اور امپورٹنٹ تقریر اپنی کیا کی, اور بار بار اس کا اعادہ کیا. اس نے کہا ہم گزشتہ 6 گھنٹے سے GHQ سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہیں. کل وہاں جہاں گئے تھے انہوں نے کہا تھا 24 گھنٹے میں آپ کو یس اور نو کہیں گے, ہم یس اور نو کہیں گے. ہمیں یس بھی نہیں ابھی تک پہنچا اور نو بھی نہیں پہنچا, لہذا ہم اپنا لایا عمل 24 گھنٹے کے لیے مؤخر کرتے ہیں. طاہر القادری نے انوالو کیا فوج کو. عمران خان کہتے ہیں کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونی چاہیے. جب آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹرز ہاؤس میں, تو عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کھڑا ہے کاغذ لے کے بس دستخط کرانے ہیں اس کے. اب یہ آرمی کو یہ تو ڈائریکٹلی ملوث کرنے کی کوشش اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے. اب آئیں آرمی اور ISPR کی طرف, اور ISI کی طرف, اور ISI کی طرف. بیسکلی ISPR از دا فیس, ٹھیک ہے, اس کی زبان سے بات کرتے ہیں نا. میاں نواز شریف پارلیمنٹ کے فلور پہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی فوج سے کسی قسم کے کردار کے لیے. ان آپ باہمی تعلقات. ISPR کہتا ہے کہ گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ اس ریکویسٹ کی کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے ٹاکس کو, جس کی تصدیق کر دی اسی وقت وزیر داخلہ نے. اس نے کہا کہ ISPR درست ہے فیسیلیٹیشن کا, پر فیسیلیٹیشن سے مطلب مسالت کار کے پتہ نہیں کیا کار اور کیا سیمینٹک, اس میں ضامن نہیں تھا, یہ نہیں تھا. بیسیکلی یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو انگیج کر کے مسئلہ حل کر رہے ہیں. اب یہ ایک ISPR کا جس وقت پریس ریلیز آیا, سب قوم نے سمجھا کہ نواز شریف نے غلط بیانی کی ہے, کہانی مک گئی.
کہانی. یہ پہلے رولا یہ شروع. آگے سنیے, یہی ISPR مخدوم جاوید ہاشمی کی بات کی تردید کرتا ہے تھرو اے پریس ریلیز. لوگ ISPR پہ یقین نہیں رکھتے, مخدوم جاوید ہاشمی پہ یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ فوج کو سوچنا چاہیے, کیونکہ قادری اور عمران خان تو برملا, میں نے بتایا نا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے یس اور نو آنا ہے. دیکھیں ان سے جا کے جو مطالبات انہوں نے ڈسکس کیے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہوگا پرائم منسٹر سے پوچھ کے آپ کو جواب دیں گے, تو وہ تو یس اور نو کا جواب تو کو رکھ رہے ہوں گے نا, کیونکہ قادری صاحب دو چیزوں پہ کہتے تھے, ایک شہباز صاحب کا استعفیٰ اور ایک FIR. اس کو مجھے دے دیں تو پھر میں اٹھ جاؤں گا. اگر وہ دو چیزیں پہ یس اور نو چاہیے تھا تو میرے خیال میں کوئی ایسی, میں اس کو سپن نہیں دینا چاہتا, شاید وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں. سپن آپ دیں یا نہ دیں, جب آپ پبلکلی کھڑے ہو کے آس ادھر لگائیں اور آس لگائیں ادھر, اور لوگوں کو اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور سارے پاکستان میں وہ جا رہا ہے. لیکن مجھے اس میں اعتزاز صاحب ایک چیز کی جو بہت کمی لگی نا, سیاسی بصیرت کی لگی, جو رول آپ نے یہ چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھ کر ان کو یہ کام کہا کہ آپ ہمارے بہاف پہ کرتے ہیں, یہی کام چودھری نثار اٹھ کے جا کے عمران خان کے ساتھ بہت دفعہ مل چکے تھے. ایون نواز شریف بنی گالا چلے گئے تھے 2 ماہ پہلے جب وہ پیس ٹاکس کے لیے سپورٹ چاہیے تھی, تو ابھی بھی کر سکتے تھے. پتہ نہیں کیوں ایگوز اٹکی رہی ہیں اور لٹکتا گیا مسئلہ, ابھی بھی ہو سکتا تھا. وہ ان کی حد تک صرف ایک شبنم شکیل کا شعر ہے, یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس, یہ خیر و شر کی بات نہیں ہے یہاں تو بس, ٹکراؤ ہو گیا ہے انا کا انا کے ساتھ. انا کے ساتھ ایگوز بہت اوپر چلی گئی, بیسیکلی تباہی اسی سے ہوئی. ہاں. تو میں سمجھتا ہوں, میری نگاہ فائنل سولوشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے تو استعفیٰ نہیں دینا. صحیح. کوئی چھڑی لہرا کے استعفیٰ رحیل شریف نے مجھ سے لینا نہیں, ٹرائی بھی نہیں کرنا, صحیح, کوشش بھی نہیں کرنی, اس طرف سوچنا بھی نہیں, نہ کور کمانڈرز نے, نہ راحیل شریف نے, جنرل راحیل شریف نے کہ اس کو جا کے جس طرح وحید کاکڑ نے کیا تھا, نہ ہی سوچنا ہے کہ 12 اکتوبر والا 1999 والا کریں کہ گرفتار. اور ایز اے میٹر آف پرنسپل پرائم منسٹر کو گن پوائنٹ پہ استعفیٰ دینا بھی نہیں چاہیے. اچھا, دینا بھی نہیں چاہیے. سو انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا. ہی از اے پروٹیکٹڈ پرائم منسٹر. ہسٹری اینڈ ہسٹوریکل ایونٹس اینڈ فیکٹس پروٹیکٹ ہم. اب وہ 99 نہیں ہو سکتا, 93 بھی نہیں ہو سکتا, 99 بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا. ایک اب برڈن سارا عمران خان اور طاہر القادری پہ ہے کہ وہ کس طرح اپنی کسی چیز پہ نیگوسیشن کے کسی پوائنٹ کو وکٹری ڈیفائن کر کے اور وہاں سے اپنے ٹروپس کو لے کے واپس. آپ کے خیال میں جو ایگریمنٹ ابھی ہم نے ڈسکس کیا جس کے اوپر کافی انڈرسٹینڈنگ تھی PTI اور نون لیگ کی, اسی کو بنیاد بنا کے اس کا حل تصفیہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایگریڈ پوائنٹس ہیں, وہ اگر مل جائے عمران اور طاہر القادری کو, اور FIR بھی ہو چکا ہے, تو میرا خیال ہے ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اس صورتحال میں, بجائے یہ کہ وہ عورتوں اس کو کافی جانے اور اس کو کہیں کہ یہ ہمیں مل گیا, اب ہم جا رہے ہیں. کمیشن رپورٹ دے گا, جس عدلیہ پہ آپ کہتے ہیں آپ کو اعتماد ہے وہ رپورٹ دے گا, تو اس کی بنیاد پہ مسئلہ حل ہوگا. ہاں بالکل. اور چھوٹے میاں صاحب اس کا استعفیٰ آنا چاہیے. چھوٹے میاں صاحب کا استعفیٰ آنا چاہیے تھا, لیکن میں تو پہلے دن سے کہتا رہا ہوں چھوٹے میاں صاحب کو کہ استعفیٰ دو, استعفیٰ دو, استعفیٰ دو. ابھی بھی کہتے ہیں. اب میں جب گردن پہ کوئی رکھ کے گھٹنا رکھ کے کہے کہ استعفیٰ دو, پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے یہ وڈرا کرے. پرائم منسٹر سیپریٹ سٹوری ہے. پرائم منسٹر مورلی سٹرانگ کھڑے ہیں کہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, وہاں ایک مرڈر کا کیس ہے. پرائم منسٹر یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ پہ دونوں پہ پریشر ہے. اب پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پہ جا کے آپ بیٹھ جائیں اور رستے بند کر لیں, پارلیمنٹ کے گیٹس دونوں بند کیے ہوں آپ نے, اور یہ تو گردن پہ گھٹنا رکھ کے مانگنے والا ہے نا استعفیٰ. اس وقت میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کا استعفیٰ کنڈیشنل ہونا چاہیے ٹو دیئر withdrawing بیک ٹو ڈی چوک اینڈ اسپینڈنگ 2 good days وداؤٹ وائلنس, وداؤٹ تھریٹ, ود جسٹ. بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا استعفیٰ آؤٹ آف کوشچن ہے, نہ وہ خود دیں گے, نہ جنرل راحیل شریف آ کے یہاں چھڑی رکھ کے کہیں گے کہ چلے میاں صاحب استعفیٰ دیں جیسے 93 راحیل شریف نہیں کہیں گے. He's a decent man. اور آپ نے ان کو کہا پروفیشنل سولجر ہے, ایسا ان کا کوئی خیال نہیں, اور ایسا کوئی خیال نہیں ہوگا. اور چیف منسٹر پنجاب کے جو کور کمانڈرز جن کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں,
یہ کور کمانڈرز بھی پرویز مشرف والے کور کمانڈرز نہیں ہیں. دے آر اے ڈفرنٹ کراپ. دے آر فائٹنگ اے وار میں ان کو سویلین گورنمنٹ اور سویلین پارٹیز کی سپورٹ کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ ساری کھڑی ہے پرائم منسٹر. اور چیف منسٹر پنجاب کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ وہ کنڈیشنل استعفیٰ دیں, یہ لوگ یہاں سے وڈرا کریں اور وہ استعفیٰ دے دیں. ہاں یہ وڈرا کریں, واپس آئیں, 2-3 دن بیٹھیں اور پھر وہ استعفیٰ ہاں جس میں وائلنس نہ ہو, کچھ نہ ہو, پھر ان کو کہا جائے کہ اب آپ استعفیٰ. لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کر میں تو پہلے دن سے کرتا ہوں. اچھا, آپ نے آج ایک شعر پڑھا تھا, جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہ میرے پلے, جے میں ویکھاں تیرے ولے بلے بلے. پھر آپ نے ان کو کہا کہ آپ کے 15 ماہ میں یہ جو گزرا کہ دماغ میں کچھ فنی خرابی تھی, کچھ سیکھا نہیں آپ نے. آپ کا خیال ہے آپ سیکھ جائیں گے؟ امید کر سکتا ہوں, امید کرتا ہوں. میرا خیال اتنا بڑا کرائسس تیسری دفعہ ہے 15 ماہ میں. ایک 2 حکومتیں چھوڑ دیں, اسی 15 ماہ میں تیسری دفعہ ہے. ہاں سیکھنا تو چاہیے, ان کو چاہیے, سیکھنا چاہیے. نہیں سیکھیں گے, اگر نہیں سیکھیں گے تو 6 مہینے سال سے زیادہ رہیں گے نہیں, اور اس سے زیادہ برا انجام ہوگا. کچھ نہ کچھ پھر مطلب ہے مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ جو ہے, اگر اس کو ریموو نہیں کیا جائے گا تو گاڑی 100 میل آگے جا کے کریش کر جائے گی. سر لیکن مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ اگر بعض کا ہو تو گاڑی کو وہ فیکٹری واپس بلا لیا کرتی ہے, اس کا پرزہ وہ بدلنا پڑتا ہے. نہیں, پر وہ پرزہ بدل رہا ہوں نا میں, تو کہہ رہا ہوں پرزہ بدل لیں. اس میں وہ پرزہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ جو ہے وہ پرزہ بدل لیں, جو دائیں بائیں ایک نظر آئے. ان میں ان کی بیک بینچرز جتنے ہیں نا, جتنے بیک بینچرز ہیں, انہوں نے مجھے اور پبلک نے دیکھا, پریس گیلری سے آپ نے دیکھا ہوگا, اگر آپ وہاں تھے نہیں تو دیکھا, کہ جتنے بیک بینچر سے میں نکل کے جب جا رہا تھا, سارے اٹھ کے مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ نے ہماری آواز کر دی. سر اس کے بعد میاں صاحب کو بھی یوں کر کے کہہ رہے تھے, میاں صاحب تسی ہو بس. اچھا یہی مسئلہ جو ہے نا ہمیں حل کی طرف جانے نہیں. وہ تو مجھے بھی میاں صاحب نے کہا, جب میں اٹھ رہا تھا تو میں باہر جا رہا تھا, تو انہوں نے وہ آنکھ مل جاتی ہے, تو آنکھ ملی تو وہ بھی کھڑے ہو گئے, میں بھی رک گیا. تو انہوں نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے پیغام جس کو دینا تھا وہ آپ نے واضح پیغام دیا. شاعر آدمی ہے, جاتے جاتے وہ تو آپ نے کہہ دیا بلے بلے والا, تو کچھ ایک میاں صاحب کی نظر ایک شعر بھی جاتے جاتے کر دیا, اسی سے پروگرام ختم کرتے. میاں صاحب کے بارے میں بہت سارے اشعار میں کہہ چکا ہوں اپنی تقریر. ایک دفعہ میں انٹرویو کرنے آپ کا آیا تھا, پرویز مشرف کے بالکل آخری دن تھے, تو وہ کسی اور کا شعر تھا, مجھے وہ ابھی بھی یاد آتا ہے, دیکھا میں نے پرویز سرے دھار آج کی رات. اس کے بعد پرویز صاحب رہے نہیں تھے, تو میاں صاحب کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میاں صاحب کے لیے جو شعر میں کیا کرتا تھا نا, وہ میں عمران اور طاہر القادری کے لیے کہوں گا. کہیے. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے, پس سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب, بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر پارلیمنٹیرین, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سما کی ٹرانسمیشن جاری رہیں گی, سما کے ساتھ رہیے گا. ندیم ملک کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.